حسن بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہر طرف اس کی رونقیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مختصراً اس بابرکت مہینے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں کہ کیسے ہم اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق عبادات کے ساتھ یا پھر باقی طریقوں سے مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بطور انسان کے جب میں دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میرے سامنے کچھ بہت ہی بنیادی نوعیت کے ایسے وجودی حقائق ہوتے ہیں کہ جن کا انکار علم اور عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سب سے بڑی اور پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں اور اپنے گرد و پیش کی کائنات پہ غور کرتا ہوں۔ دونوں پر غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے ہر اس شخص پر جو کسی خارجی تعصب کے بغیر اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی میں اس وجودی حقیقت پر غور کرتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، میرا وجود اس کی شہادت دیتا ہے، میرے گرد و پیش کی کائنات اس کی شہادت دیتی ہے۔ اگر میں بنایا گیا ہوں، مخلوق ہوں، تو اس سے ایک آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا خالق کون ہے؟ اب خالق کی تلاش کا یہ سفر ہے جس میں انسان سرگردہ ہو جاتا ہے۔ وہ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے تو اس کو مختلف جوابات ملتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کائنات کو ہی اس تخلیق کا خالق قرار دے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس جستجو میں سرگردہ ہونے کے بعد اپنی روحانی سفر کی معراج کی تسکین کو اس سوال کا جواب قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک الوہی دعوت کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی روایت کے علمبردار بن کے خدا کے وجود کا ہمیں تعارف کراتے ہیں۔ یہ جو تیسرا ذریعہ ہے یہ اصل میں انبیاء کا ذریعہ ہے۔ زمین پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے فرستادہ، منتخب، چنیدہ، برگزیدہ لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، ہم اس کی بات تم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو تمہاری فطرت کے سوالات ہیں، جو وجودی حقائق کے پلازیبل نتائج ہیں، اس کی پوری خبر ہم خالق سے لے کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ انبیاء کی یہ خبر ہے جو ہمیں خدا کا حقیقی تعارف کراتی ہے۔ جب ہم اس خبر پر اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ مان کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ ناگزیر لوازم اور تقاضے ہیں جو پھر میرے وجود سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں بندہ ہوں، مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، اور میرا کوئی خالق ہے اور اس خالق کا تعارف مجھے انبیاء علیہ السلام نے کروا دیا ہے، تو اب اس خالق کے ساتھ میرے کچھ رشتے پیدا ہوں گے، کچھ تعلقات پیدا ہوں گے، کچھ تقاضے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں تو خالق کے ساتھ ایک بندے کے، ایک مخلوق کے بحیثیت ایک باشعور انسان کے جو ریلیشن اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ 3 ہی نوعیتوں کے ہیں۔ پہلا تقاضا پرستش کا ہے، دوسرا اطاعت کا ہے، اور تیسرا نظر کا ہے۔ ہم جس وقت کسی کو خالق مانتے ہیں تو ماننے کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم خالق کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں، اس کو مانے کہ وہ خالق ہے، اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اور اسی کو یہ باور کروایا جائے گا کہ ہم روئے زمین پر اس کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے ساتھ اپنے اس تعلق کی نوعیت کو قائم نہیں کرتے۔ اس سے عبادات کا پورا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اسی پرستش کی علامت۔ ایک بندہ مومن، ایک عبد اپنے معبود کے ساتھ، ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس کے سامنے جھک کر، اس کے سامنے عجز و ندامت کے آنسو بہا کر، اس کے سامنے قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور خالق کائنات کو بھی یہ سمبولک میسج دیتا ہے کہ میں روئے زمین پر صرف ایک ہستی کی پرستش کروں گا، اور وہ تو ہے، تیرا کوئی ہمسر، تیرا کوئی ہم پلہ، تیرا کوئی ساجی، تیرا کوئی سبارڈینیٹ، کوئی دنیا میں ایسا تیرا شریک و سہیم نہیں ہے جو خلق میں یا تدابیر امور میں تیرا معاون ہو۔ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بہمتا ہے۔ تو یہ پہلا تعلق ہے جو ایک بندہ مومن کا، جو ایک عبد کا اپنے معبود کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، گویا اس کی پرستش کی جائے گی۔ جو دوسرا تعلق ہے
وہ تعلق اطاعت کا ہے. یعنی اگر وہ خالق ہے تو ظاہری بات ہے وہ حی و قیوم خالق ہے، اس کی کچھ منشا ہوگی، کچھ خواہشات ہوں گی، کچھ انسٹرکشن اور آرڈرز ہوں گے، اس کا کوئی کوڈ اور کنڈکٹ ہوگا جس کے مطابق وہ اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے. خالق کائنات یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کا نتیجہ اور جزا و سزا مرتب ہوگی. اب اس جزا و سزا میں نے کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے خدا کی منتخب کردہ امت میں اگر میں پیدا ہوا ہوں تو میرے لیے اس کے کچھ شریعت کے تقاضے ہوں گے جو مجھ سے متعلق ہوں گے، وہ اوامر ہوں گے، وہ نواہی ہوں گے. اللہ چاہتا ہوگا میں یہ کروں اور اللہ یہ چاہتا ہوگا میں یہ نہ کروں. تو اب اگر میں عبد ہوں تو اپنے معبود کے اوپر ایمان کا یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، گویا اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کروں، گویا میں اس کی اس اتھارٹی اور فیصلہ کن حیثیت کو اپنی زندگی میں مانوں کہ وہ ہے جو میرے لیے حرف آخر اور قول فیصل کی صورت میں یہ فیصلہ کر کے دنیا میں بھیجے گا کہ میں نے کن چیزوں پر کیسے عمل درآمد کرنا ہے. میرے فطرت کے اندر جو روشنی موجود تھی، جو فجور اور تقوی کی رمق موجود تھی، اس کی تفصیلات کو اگر اس نے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن و سنت کے ذریعے شریعت میں ڈھال دیا ہے تو اب اس کی اطاعت مجھ پر لازم ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں اپنے وجود سے کسی چیز کی نظر کرتا ہوں، قربانی کرتا ہوں، تو وہ خالص اسی ذات بات کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. صرف خدا کی نظر کسی چیز کو کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھیے اس سے قربانی وجود پذیر ہوتی ہے، جو اطاعت کا جذبہ ہے اس سے روزہ وجود پذیر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پرستش کا جذبہ ہے اس سے نماز وجود پذیر ہوتی ہے. تو بندہ مومن کی حیثیت سے یہ وہ جہاد ہیں جن سے ہم خالق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ان تمام رشتوں کا جو مقصد ہے، جو حقیقت ہے، جو منتہا ہے، جہاں تک پہنچانا مقصود ہے، جو منزل ہے، وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. پاکیزگی پھر میں انسان ہوں تو کچھ جہاد سے ہوگی، وہ میرے علم و عمل کی پاکیزگی ہے، میرے خور و نوش کی پاکیزگی ہے، میرے بدن کی پاکیزگی ہے. یہ جو عبادات ہیں یہ اسی پاکیزگی پر قائم رہنے اور اس کے بڑھانے کی مہمیز بنتی ہیں. دیکھو اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہیں فواحش اور منکرات سے روک دیتی ہے. یہ جو روزہ ہے یہ اس لیے تمہیں رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم حدود آشنا بنو، اور یہ جو نظر ہے یہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچاتی، بلکہ وہ جو تمہارے دل کے اندر پنہاں جذبہ ہے کہ اللہ کے اذن پر اگر جان قربان کرنے کا بھی موقع آتا ہے تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. یہ علامتی طور پر ایک جانور کی جان ہم خدا کی نظر میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو عبادات کا نظام ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، پاکیزگی علم و عمل کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے رویوں کی، ہمارے معاملات کی، اسی طریقے سے ہمارے خور و نوش کی اور ہمارے بدن کی. یہ پاکیزگی ہے جس کو مذہب آپ سے چاہتا ہے. اور کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے امتحان کے نتیجے میں جو جزا و سزا کا ایک منصوبہ مرتب کیا ہے اس میں وہ پاکیزہ لوگوں کو اپنی جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہے. خدا خلاق ہے، خدا لم یزل ہے، خدا کا کوئی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر قیود میں بندھا ہوا وجود نہیں ہے، وہ ان سب سے آزاد ہے. یہ خدائی بے انتہا ہے. اس بے انتہا خدائی کے اندر خدا تعالیٰ انعام کے طور پر ایک حصہ انسانوں کو منتقل کر دیتا ہے کہ ان کو جنت میں حیات جاودہ ملے گی، نہ ان کا اندیشہ ہوگا نہ مستقبل کا غم. اس میں وہ شریک کرنا چاہتا ہے، گویا اپنی جو بادشاہی ہے اس کے اندر ایک بندہ مومن کو انعام کے طور پہ شریک کرنا چاہتا ہے. تو اب خدا ہے، خدا کتنا منزہ ہے، کتنا ستودہ صفات ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ ان بندوں کو اس میں شامل کر لے کہ جن کے دلوں میں پاکیزگی کا شائبہ نہیں ہے. تو مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ بنیں، عبادات یہ چاہتی ہیں کہ ہم پاکیزہ بنیں. اگر ہم ان سب پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور وہ جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات محض رسوم اور آداب بن کے رہ گئے ہیں، اور ایسی عبادات کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل حصول نہیں ہے. جن عبادات سے جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے.
مذہبی اور الہامی روایت کی ماضی کی تاریخ پہ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت مذہبی ذہن دین کی اس اصل اورینٹیشن کو تبدیل کر کے آخرت کے بجائے دنیا پر متوجہ کر دیتا ہے تو یہ پورا کا پورا جو عبادات کا نظام فکر ہے یہ اپنی اصل سے کٹ کے بے روح ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر دل لگتا ہے نظام مصطفیٰ کے قیام میں، پھر دل لگتا ہے غلبہ اسلام کی جدوجہد میں، پھر دل لگتا ہے خلافت اسلامیہ کے احیاء میں، اس لیے کہ وہ ٹینجیبل مقاصد ہیں جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھیے عصر حاضر کے اندر اس پس منظر میں وجود پذیر ہونے والی ایک پوری کی پوری تحریک کے جو بانی کا نظریہ تھا اس کو ایک شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی نمازی تو مجھے ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے پاکیزگی کے لیے، لیکن اس عبادت کا پورا جو اورینٹیشن تھی وہ تبدیل ہو کر کیا ہو گئی؟ دین کی سرفرازی۔ میں نمازی کیوں ہوں؟ اس لیے کہ تیرے دین کی سرفرازی ہو۔ تو گویا دین کی سرفرازی اصل مقصود ہے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ دین کی سرفرازی نہیں کر رہے، یا غلبہ دین نہیں کر رہے، یا غیر مسلموں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر رہے، یا صالحین کو دنیا کا اقتدار منتقل نہیں کر رہے۔ اس سے اورینٹیشن چینج ہو گئی۔ جب اورینٹیشن چینج ہو گئی تو عبادت کا جو مقصود تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب عبادت کا مقصود ختم ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان میں تو پورا کا پورا عالم اسلام ایک طرح سے خدا کی بندگی کا مظہر بن جاتا ہے، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ علم و اخلاق میں پستی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبادت کا جو مقصود تھا، عبادت کی جو حقیقت تھی، عبادت جس منزل تک لے جانا چاہتی تھی، اس منزل کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ تو میرا آپ نے سوال یہ پوچھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت سے جو نصیحت مجھے خود بھی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچانی چاہیے وہ یہ کہ ان عبادات پر ہم عمل درآمد اس شعور کے ساتھ کریں کہ ہمارا مقصود کیا ہے، تو پھر عبادات کے درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ نماز ہم نے اس لیے پڑھنی ہے کہ یہ خدا کی یاد دہانی کرواتی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری قرآن مجید نے کہا۔ تو یاد دہانی کا کیا مطلب ہے؟ یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جب میں نکلوں گا اور میری گاڑی غلط پارک ہوئی ہوگی تو میرے اندر یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنا ہوں، یا میں نے چپلیں غلط جگہ پر اتاری ہیں تو میرے اندر یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد دہانی کو فراموش کر دیا ہے، یا میں نے مسجد کا غسل خانہ استعمال کر کے صاف نہیں کیا تو میرے اندر یہ یاد دہانی ہونی چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو مقصود تھا اس کو میں حاصل نہیں کر رہا۔ پھر میں دکان پہ جاتا ہوں، میں اگر سچ نہیں بولتا، میں اگر کم تولتا ہوں، میں اگر غیبت کرتا ہوں، میں اگر عیب جوئی کرتا ہوں، اگر میرے دل میں مسلمانوں کے بارے میں حسد، کینے، بغض کے جذبات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے میں اگر اپنی بیوی سے سختی سے، درستی سے، خشونت سے اور تلخی سے بات کرتا ہوں، نوکیلے جملے کہتا ہوں، اور میرے اوپر اگر تنقید ہو تو میں منہ پھاڑ کر لوگوں کے عیوب کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ اگر میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جو مقصود تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا۔ تو رمضان کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، خدا کی بھی ہمت ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے، شیطان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم سب اس پر غور کریں کہ جو مقصود ہے عبادت کا کیا وہ حاصل ہو رہا ہے؟ اگر وہ حاصل نہیں ہو رہا تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رسمیات ہیں، یہ ایکشنز ہیں، ان کی حقیقت خدا تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا کہ اگر روزہ رکھ کر بھی تم لغو گوئی کرتے ہو تو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں جس چیز پر بہت غور و فکر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دین کی اورینٹیشن کو درست کرے۔ آخرت اورینٹیسٹڈ ہمارا یہ دین ہے اور ہمیں ایک مقصد تک یہ پہنچانا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے حصول میں سرگردہ رہ کر عبادت ہوگی تو شعوری عبادت بنے گی، اس میں دل بھی لگے گا اور اس کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔ جی